جو نبی کا عاشق ہوتا ہے وہ نبی کے پیارے عمر کو نہیں بھونک سکتا، جو نبی کا عاشق ہوتا ہے وہ نبی کے صحابی عثمان پر تبرہ نہیں کر سکتا، جو نبی کا عاشق ہوتا ہے وہ نبی کے پیارے حضرت علی المرتضیٰ کو تکیہ باز یا بزدل معاذ اللہ نہیں کہہ سکتا، جو نبی کا عاشق ہوتا ہے وہ پیغمبر کے نواسے حضرت حسن حضرت حسین کو تنقید کا نشانہ نہیں بنا سکتا، جو نبی کا عاشق ہوتا ہے وہ نبی کے پیارے یار حضرت معاویہ کو گالیاں نہیں نکال سکتا، ازواج النبی بنات النبی پر تنقید نہیں کر سکتا۔ سمجھ لیں جو صحابہ کو بھونکتا ہے، جو ازواج النبی پر تبرہ کرتا ہے، جو بنات النبی کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے، وہ حقیقت میں صحابہ کا بھی دشمن ہے، اہل بیت کا بھی دشمن ہے، اور محمد الرسول اللہ کا بھی دشمن ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدهم فی امر اللہ عمر واصدقهم حیاء عثمان واقضاهم علی وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب سری معاویة بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ من احبه فقد نجا ومن ابغضه فقد ہلک وقال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم دروشی پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صد احترام حضرات علماء کرام، دوستو، بزرگوں، میرے ہم سفر، ہم مشن ساتھیوں، کراچی شہر میں امام الانبیاء حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کی مقدس تربیت یافتہ جماعت صحابہ کرام کے عنوان سے معنون محمد چاند ستارے صحابہ کانفرنس میں آپ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔
اللہ پاک سے التجا ہے پروردگار عالم سچ اور حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہم سب کو اور تمام مسلمانان عالم کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہم سب کو بلند آواز سے آمین کہنے کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ جن احباب نے اس پروگرام کا اہتمام انتظام کیا، برادر محترم مولانا شفیق الرحمان صاحب، مولانا شعور عباسی صاحب اور دیگر ان کے رفقا، مولانا عبدالشکور صاحب، یہ سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ ان کی محنت کو قبول فرمائے اور اس پروگرام کو رب تعالی ہم سب کے لیے ذریعہ ہدایت اور ذریعہ نجات بنائے۔ عنوان کی مناسبت سے کافی دیر سے علماء کرام کے بیانات اور شعراء کا نعتیہ کلام آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ مجھ سے قبل مناظر اسلام، محقق، مدقق اور بے مثل و بے مثال خطیب حضرت مولانا رب نواز حنفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے خوبصورت عالمانہ، محققانہ، خطیبانہ انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور انشاءاللہ میرے بعد صدر اہل سنت، قائد اہل سنت برادر محترم مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب حفظہ اللہ تعالی بھی آپ سے مخاطب ہوں گے۔ جو ٹائم اور تاریخ کا وقت طے ہے آپ سے، اس میں بہت تھوڑا سا وقت باقی ہے، تو اتنی وقت تک میں نے آپ سے مخاطب ہونا ہے۔ مہینہ چل رہا ہے جمادی الثانی کا، جس میں عمومی طور پر ہم دوسروں کو بھی ترغیب دے رہے ہیں اور خود بھی اس پر گفتگو کرتے ہیں کہ خلیفہ اول، خلیفۃ الرسول، خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہو، آپ کو خراج تحسین پیش کیا جائے، آپ کی عظمتوں کے پرچار کی محنت کو آگے بڑھایا جائے۔ منتظمین جلسہ کا اصرار تھا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بات ہو، تو میں کوشش کروں گا مختصر وقت میں ایک جملہ میں عموماً کئی جگہ بیان کر بھی چکا ہوں، اس بات کو سامنے رکھ کر چند معروضات عرض کروں۔ سیرت کا تذکرہ بھی آ جائے گا، صحابہ کا تذکرہ بھی آ جائے گا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بات بھی ہو جائے گی۔ بلا تمہید عرض کروں گا کہ نبی علیہ السلام کی محفل میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین تشریف فرما ہیں۔ آپ جو ان کو تعلیم اور تربیت دیا کرتے تھے، اس کا کبھی نہ کبھی کسی انداز میں ٹیسٹ بھی لیا کرتے تھے، تاکہ پتہ لگے کہ محنت کے نتائج ثمرات کس ترتیب میں جا رہے ہیں۔ امتحان آزمائشوں کا سلسلہ بھی اللہ کی طرف سے رہا صحابہ پر، اور یہ ٹیسٹ کا سلسلہ بھی رہا۔ ان میں سے ایک انداز تھا کہ آپ سوالن جواباً کبھی کوئی بات فرما دیتے، وہ بھی گویا کہ تعلیم بھی ہوتی تھی، تربیت بھی ہوتی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چند پسندیدہ چیزوں کا تذکرہ فرمایا، اور اس میں الطیب والنساء وفی روایت والمرأة الصالحہ وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ خوشبو مجھے بہت پسند ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نیک بیوی مجھے پسند ہے۔ یہ ایک ایک جملہ مستقل تقریر، مستقل عنوان ہے۔ اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور اجازت لے کر فرمایا، آقا اجازت ہو تو آپ کی تعلیم و تربیت سے جو ہم نے سیکھا، اس میں سے جو ہمیں سب سے زیادہ پسند ہے، میں اس کا اظہار خیال کرنا چاہتا ہوں۔ 3 باتیں آپ نے فرمائی، پھر اس کے بعد 3 باتیں حضرت فاروق اعظم، 3 باتیں حضرت عثمان غنی، 3 باتیں حضرت علی المرتضیٰ، پھر جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے۔ یہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے۔ 3 باتیں انہوں نے اپنی بتائیں، 3 باتیں اللہ کی طرف سے بیان کی۔ یہ پوری ایک روایت ہے، تفصیل ہے، محمد چاند ستارے صحابہ، اس پر تفصیلاً بہترین گفتگو ہو سکتی ہے۔ مولانا بھی تشریف لائیں گے، میں نے بھی وقت کا لحاظ رکھنا ہے، تو اس لیے صرف ایک جملے پر میں چند
गुजारिशात पेश करूँगा और ये दरख्वास्त करूँगा, अभी आप बड़ी बेदारी के साथ गुफ्तगू सुन रहे थे। मौलाना भी कहा करते हैं कि तकरीरें चस्के के लिए सुनना छोड़ दें, रस्मन तकरीरें सुनना छोड़ दें। और हमारी अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश होती है, बयान रोज़ होते हैं, ना ये शौकिया है, ना रस्मन है, ना चस्के के लिए। एक फरीज़ा समझकर, एक ज़िम्मेदारी समझकर, एक दावत समझकर, एक पैगाम समझकर, एक नज़रिया समझकर, एक मिशन समझकर ये गुफ्तगू आपके सामने और दीगर मुसलमानों तक पहुँचाने की कोशिश होती है कि जो हालात का तकाज़ा है, फितनों का दौर है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क़यामत की निशानियों में से ये बताया था कि एक निशानी ये भी है कि आदमी सुबह मुसलमान, शाम को काफिर, शाम को मुसलमान होगा तो सुबह काफिर। तो मैं कहा करता हूँ शायद ऐसा न हो कि कोई ऐलानिया कहे जी कि मैं माज़अल्लाह यहूदी हो गया हूँ, ऐलान करके कोई कहेगा जी मैं ईसाई हो गया हूँ, मैं शिया हो गया हूँ, मैं कादियानी हो गया हूँ। ये बात नहीं होगी। उसको पता ही नहीं लगेगा कि उसका अकीदा किधर गया, ईमान किधर गया, नज़रिया किधर गया। वो अपने आप को मुसलमान समझने के बावजूद जो इस्लाम के ख़िलाफ़, नबी अलैहिस्सलाम, सहाबा अहले बैत के ख़िलाफ़ फितने चल रहे हैं और शब रोज़ उन पर मेहनत है। पहले तो किसी किताब, तहरीर या किसी मजलिस में वो फितने फैलाए जाते थे। अब तो सोशल मीडिया का दौर है, नेट का दौर है। 24 घंटे आप जब भी ऑन करेंगे तो बेहयाई भी आम होती हुई नज़र आएगी, फितने भी आम नज़र आएंगे। तो इन हालात में हम इन चीज़ों को पढ़ें, समझें कि जिनसे हमारा ईमान भी महफूज हो और फितनों से भी हमारी हिफाजत हो सके। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक फरमान ये भी है कि क़यामत की आमद में फितने इस तरह आना शुरू होंगे कि सुबह फितना, शाम फितना, सुबह फितना, शाम फितना। फिर इससे भी ज़्यादा सिलसिला बढ़ेगा कि जिस तरह तस्बीह का धागा टूट जाए तो दाने पर दाना गिरता है, इस तरह फितनों पर फितने आएंगे। तो पूछा गया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन हालात में हम क्या करें? फरमाया अहले बैत की मोहब्बत की कश्ती में सवार हो जाना। तो ये इशारा कर दिया कि आपने अहले बैत से मोहब्बत, अकीदत को मजबूत करना है। फिर अहले बैत की मोहब्बत की कश्ती में तो सवार हो जाएंगे तो वो कश्ती जाएगी किधर, हम किधर जाएंगे? तो दीन को समझने के लिए तमाम दलाइल, आयात और रवायात इकट्ठी करनी होती हैं, उससे बात खुलासादन समझ आ जाती है। आपको पता है कि जो कश्ती है समंदर में चला करती है, पानी में चलती है। अब जदीद दौर है, कंप्यूटराइज सिस्टम है, दुनिया में जहाँ भी हो कंप्यूटर के ज़रिए रहनुमाई है। पहले दौर में कश्ती चला करती थी सितारों की रहनुमाई पर कि सितारे किस तरफ है, उस तरफ कश्ती चला करती थी। उनसे एक अंदाज़ा लगा कर, एक रहनुमाई लेकर के, और उस तरतीब से वो मंजिल पर पहुंचा करती थी। तो अहले बैत की मोहब्बत की कश्ती में सवार होने का हुक्म दिया गया, लेकिन भंवर से और फितनों के तूफान से, सैलाब से निकलना है, मंजिल पर जाना है, तो रहनुमाई कहाँ होगी? फरमाया सहाबी कर नुजूम बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, आसमान हिदायत के सितारे मेरे सहाबा हैं, इनमें से जिसकी भी इक्तदा करोगे हिदायत पाओगे। इस एतबार से फरमाया कि अहले बैत की मोहब्बत की कश्ती में सवार हो जाना। तुम्हें सदाकत की मंजिल चाहिए होगी तो वो कश्ती तुम्हें अबू बकर सिद्दीक के दर पर ले जाएगी। अगर तुम्हें अदालत की मंजिल चाहिए होगी वो कश्ती तुम्हें फारूक आजम के दर पर ले जाएगी। अगर तुम्हें हया और सखा की मंजिल चाहिए होगी वो कश्ती तुम्हें उस्मान गनी के दर पे ले जाएगी। तुम्हें शुजात और बहादुरी से कुफर के मुकाबले के लिए रहनुमाई की जरूरत होगी तो वो अहले बैत के मोहब्बत की कश्ती तुम्हें हजरत अली के दर पर ले जाएगी। अगर तुम्हें सब्र और इस्तकामत मुश्किलात में इसकी जरूरत होगी तो वो कश्ती तुम्हें हसन हुसैन के दर पर ले जाएगी। अगर सियासत और तदब्बर की रहनुमाई की जरूरत होगी तो वो कश्ती हजरत मुआविया के दर पे ले जाएगी। दीन को समझने के लिए अगर फ़काहत की जरूरत होगी तो वो अहले बैत के मोहब्बत की कश्ती जो है वो हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद के दरवाजे पर ले जाएगी। अगर आपको कुरान पाक की तिलावत और समझना पढ़ना इसके लिए जरूरत होगी तो ये कश्ती तुम्हें हजरत उबई इब्न काब रजी अल्लाह तआला के दरवाजे पर ले जाएगी। अमानत और दयानत की जरूरत होगी तो यही कश्ती पैगंबर के आफ्ताबे हिदायत के, आसमान हिदायत के सितारों में से हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास के दरवाजे पर ले जाएगी।
یعنی کہ آپ کو جس جس انداز میں رہنمائی کی ضرورت ہوگی، مشکل اور مشکلات کے بھنور سے، فتنوں کے بھنور سے نکلنے کی ضرورت ہوگی، تو صحابہ کو آسمان ہدایت کا ستارہ بتایا گیا، ان کے نقش قدم پر چلیں گے، ان کی رہنمائی پہ چلیں گے، یہ کشتی آپ کو ان ستاروں کی رہنمائی میں لے کر کے جائے گی۔ تمام صحابہ کرام، تمام اہل بیت عظام، وہ آپ کو صراط مستقیم پر لے کے جائیں گے، جس کے لیے میرے آقا نے فرمایا تھا ما انا علیہ و اصحابی، کہ آپ سے صراط مستقیم اور صحیح منزل کا رستہ پوچھا گیا، فرمایا وہ صراط مستقیم وہ ہے جس پر میری ذات ہے اور میرے صحابہ چل رہے ہیں، یہی صراط مستقیم ہے۔ تو اس پر فتن دور میں ہدایت کی رہنمائی کے لیے، ایمان کی سلامتی کے لیے، عقائد و نظریات کی سلامتی کے لیے، اور فتنوں سے، کفر سے، شیطنت سے، تو ارتداد سے اور زندیقیت سے بچنے کے لیے اپنے ایمان عقیدے نظریے کو محفوظ کرنا ہے، تو فرمایا اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہو جاؤ، اور وہ کشتی صحابہ سے رہنمائی لے کر تمہیں ہدایت کی منزل تک، اللہ کے رسول تک پہنچائیں گے۔ دنیا میں بھی ایمان عقیدہ محفوظ ہوگا، اجر عظیم بھی ملے گا، اللہ کی طرف سے رحمتیں، برکتیں، سعادتیں بھی ملے گی، اور آخرت میں نجات بھی ملے گی، جنت بھی ملے گی، اور اللہ کی رضا بھی ملے گی۔ اس لیے محمد چاند ستارے صحابہ، اس میں اہل بیت بھی شامل، یہ سارا عنوان ہے، محض تقریر نہیں کہ بڑے مزے کی تقریر ہو گئی، عمل کا جذبہ پیدا کریں تاکہ اس پر فتن دور میں اللہ ہمارے ایمان عقیدے نظریہ کی بھی حفاظت فرمائے، اللہ حرمین شریفین، مساجد، مدارس پاکستان، ان سب چیزوں کی بھی حفاظت فرمائے، کہہ دو آمین۔ وہ جو 3 پسندیدہ چیزوں کا اظہار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ان میں سے پہلی بات یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ساری کائنات میں سب سے زیادہ محبوب آپ کا چہرہ انور ہے۔ اس کی زیارت کرتے رہنا، اس کو دیکھتے رہنا، یا مجموعی طور پر یہ چہرہ جو ہے ساری دنیا میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اور یہ آپ کا کوئی رسمی بیان یا سیاسی بیان بازی نہیں تھی، یا ویسے جس طرح ہم کسی کو خوش کرنے کے لیے مکھن مسالہ لگاتے ہیں، اسے کوئی کام نکالنا ہو تو ہم کہہ دیتے ہیں آج تو آپ بڑے اچھے لگ رہے ہیں، بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں، اگرچہ انسان کو اللہ نے سب سے زیادہ خوبصورت پیدا کیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، نہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جو فرمایا آقا آپ کا چہرہ مجھے ساری کائنات میں سب سے زیادہ محبوب ہے، تو یہ ایسی حقیقت تھی کہ واقعتاً اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا بے مثل و بے مثال بنایا تھا کہ دنیا اس کی مثال نہ اس سے پہلے پیش کر سکی ہے، نہ آج کر سکتی ہے، نہ قیامت تک کر سکے گی۔ اور اس کے اہتمام کی ترتیب، انداز تخلیق یہ ہے کہ اللہ نے ساری کائنات کو کن کہہ کر بنایا، لیکن جب محبوب اور مقصود کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بنانے کی باری آئی تو فرشتوں سے کہا مٹی لے کر کے آؤ، کہاں سے لائیں؟ وہ زمینوں پر دیکھنے لگے، فرمایا یہ پستیوں والی ہے، جس محبوب کو بنانا چاہتا ہوں وہ تو بلندیوں والا ہے، یا اللہ پھر آپ بتائیں کہاں سے مٹی لائیں؟ فرمایا جنت سے مٹی لے کر کے آؤ۔ جنت سے مٹی لائے گی، کیا بنائے، کیسا بنائے؟ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں نہ آج میں نے تم سے بنوانا ہے، نہ میں نے کن کہہ کر بنانا ہے، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کن کہا تو آسمان بن گئے، کن کہا زمینیں بن گئی، کن اللہ نے کہا تو درخت و شجر حجر بن گئے، لیکن فرمایا نہ کن کہہ کر بنانا ہے، نہ تم سے بنوانا ہے، کیسے بنائیں گے؟ فرمایا خلقتہ بیدی، محبوب کو میں اپنے ہاتھوں سے بناؤں گا۔ اللہ کی ذات وجود سے پاک ہے۔ یہ جملے روایات میں میری اور آپ کی ذہنی سطح کو سمجھانے کے لیے آتے ہیں، مقصد یہ ہے کہ اللہ کہنا چاہتے ہیں بس میں اپنی قدرت کاملہ سے بناؤں گا۔ چنانچہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیق فرمایا، بنایا، سجایا، اور پھر اس امت کی ہدایت رہنمائی کے لیے دنیا میں آپ کو بھیجا، اور اس کی ترتیب یہ ہے 22 اپریل 571 عیسوی 628 بکرمی یکم جیٹھ، عیسائیوں کے ایسٹر کے 23 دن بعد، یہودیوں کے عید الفصح کے 25 دن بعد، واقعہ فیل کے 50 یا 55 دن بعد، 9 ربیع الاول کو پیر کے دن صبح کے وقت مکہ مکرمہ میں حضرت آمنہ کی گود میں 4:16 پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی۔ جب آپ دنیا میں تشریف لے آئے تو آپ جانتے ہیں بچہ پیدا ہوتا ہے، لوگ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں،
اور اس میں مستورات زیادہ دلچسپی لیتی ہیں. پھر تبصرہ بھی ہوتا ہے ماں باپ تو بڑے خوبصورت تھے، بچہ جو ہے وہ کالا کلوٹا پیدا ہوا ہے، یا کہا جاتا ہے ماں باپ تو ویسے گزارے حال تھے، بچہ چاند کا ٹکڑا ہے، بڑا خوبصورت ہے. تعریف کرتے کرتے پھر مزید تبصرے ہوتے ہیں، بچہ ہے تو بڑا خوبصورت ہے، آنکھیں چھوٹی ہیں، ناک بڑا ہے اور کان ایسے ہیں، ماتھا ایسا ہے. یعنی کہ تعریف بھی کرتی ہیں اور تنقید بھی کرتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی، اپنوں نے دیکھا، بیگانوں نے دیکھا، دوستوں نے دیکھا، دشمنوں نے دیکھا، مردوں نے دیکھا، عورتوں نے دیکھا، فرشتوں نے دیکھا، جنوں نے دیکھا، سارے جہان نے دیکھا. تعریف تو سب نے کی ہے، تنقید کوئی ایک بھی نہیں کر سکا ہے. اس لیے کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اہتمام سے اور ہر چیز کا انتخاب کر کے اس ترتیب سے بنایا ہے کہ اس میں عیب رہنے ہی نہیں دیا، تو کوئی نکالتا کہاں سے. اس لیے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے، معروف جملے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. فرمایا آج تک میری آنکھ نے آپ جیسا حسین نہیں دیکھا. یہ نہیں کہ دنیا میں حسین ہے نہیں، ہے بہت ہے، میری آنکھ نے نہیں دیکھا. اور نظر کہاں آتا کہ آپ جیسا حسین کسی ماں نے جنا نہیں، اور ہر عیب سے رب نے آپ کو پاک پیدا کیا ہے. اور فرمایا کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. سراپا اقدس کو دیکھ کر لگتا یوں ہے کہ رب تعالیٰ نے ساری کائنات تو کن کہہ کر بنائی، اور محبوب کو بنانے کی باری آئی تو گویا کہ رب تعالیٰ پوچھتے کہ محبوب تو خود بتا میں تجھے کیسا بناؤں. آقا گویا کہ بتاتے گے، رب تعالیٰ آپ کو بناتے گے. اس کو کم کرے، ڈبل آواز کم کریں. تو بات سمجھ آئی. اسی جملے پر غور کر لیں. حضرت حسان فرماتے ہیں کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. ساری کائنات کو تو کن کہہ کر بنایا، اپنی مرضی سے بنا دیا. محبوب کا سراپا اقدس دیکھ کر لگتا ہے گویا کہ رب تعالیٰ پوچھتے گے محبوب تو خود بتا میں تجھے کیسا بناؤں. حضور گویا کہ بتاتے گے، رب تعالیٰ بناتے گے. اور اس کا انداز کچھ قرآن پاک نے بھی بیان کیا، کچھ صحابہ نے بھی بتایا. قرآن کہتا ہے گویا کہ نبی علیہ السلام نے کہا ہوگا یا اللہ میری زلفیں ایسی بنانا. قرآن کل تعارف کرائے تو کہے واللیل اذا سجا، میرے رخسار ایسے بنانا. قرآن تعارف کرائے والضحیٰ، میری آنکھیں ایسے بنانا. قرآن تعارف کرائے ما زاغ البصر وما طغیٰ، میری زلفیں ایسی بنانا. قرآن تعارف کرائے واللیل، میرا سینہ ایسا بنانا. قرآن تعارف کرائے الم نشرح لک صدرک، میرا چہرہ ایسا بنانا. قرآن تعارف کرائے وجہک فی السماء، میرے ہونٹ ایسے بنا. قرآن تعارف کرائے شفتین اور سراپا اقدس میرا ایسا بنانا. قرآن تعارف کرائے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اس طرح دیگر الفاظ بھی موجود ہے قرآن پاک میں. یہی بات اگر ہم نبی علیہ السلام کے صحابہ سے پوچھنا چاہتے ہیں، اے صحاب رسول، میرے ماں باپ، میرے بیوی بچے، میں بار بار آپ کی عزت و عظمت و ناموسوں پر قربان ہو جائیں. آپ نے پیغمبر کی سیرت کا ایک ایک گوشہ امت تک پہنچایا ہے. آقا نماز کیسے پڑھتے تھے، آقا جہاد کیسے کرتے تھے، آقا کی مسکراہٹ کیسے تھی، آپ کی دعوت تبلیغ کا انداز کیسے تھا، آپ کا اخلاق کیسے تھا، آپ کا لباس کیسے تھا، آپ بیٹھتے کیسے تھے، چلتے کیسے تھے، بولتے کیسے تھے، کھانا کیسے کھاتے تھے، کس ہاتھ سے کھاتے تھے، پانی کیسے پیتے تھے، کتنے سانس میں پیتے تھے. ہر انداز سیرت کا آپ نے امت کو بتایا ہے. اے صحابہ رسول، ہمیں یہ بھی تو بتائیں کہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ کیسے تھی. صحابہ کہتے ہیں ہاں علماء کی صحبت میں آ کر بیٹھ جاؤ، حدیث کی کتابیں کھولو، شمائل ترمذی اور دیگر کتابیں. ہم آپ کے سامنے پیغمبر کی سیرت کو بیان کر چکے ہیں تو پیغمبر کی صورت کا نقشہ بھی رکھتے ہیں. چنانچہ حدیث کی مختلف روایات کا جو خلاصہ ہے صحابہ پیش کرتے ہیں. فرمایا عظیم الحامہ، حضور کا سر مبارک بڑا تھا مگر اعتدال کے ساتھ، جیسے دانا عقل مند آدمی کا سر ہوتا ہے. رجیل الشعر، اس کے اوپر خوبصورت بالوں کی زلفیں تھی، کانوں کی لو تک، گردن تک یا کندھے تک، مختلف اوقات میں مختلف سیز ہوا کرتے تھے. اور اسی انداز میں فرمایا کہ یہ بال جو ہے گھنگریالے تھے، سیدھے نہیں تھے، بیلدار تھے. پھر صحابہ نے بتایا واسع الجبین،
ترین. حضور کی پیشانی بڑی خوبصورت تھی, چمکدار تھی. میرے اور آپ کی طرح ہر وقت گھور گھور کر کے مہنگائی کا غصہ عمران پر نکالنے کے بجائے آپس میں ایک دوسرے پر نکالتے ہوئے گھور گھور کے نہ دیکھا کرتے, خندہ پیشانی سے پیش آیا کرتے تھے. آپ کی پیشانی سے ٹپکنے والا نور نبوت, اسے دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جایا کرتے تھے. صحابہ نے بتایا زجل حواجب, حضور کے آبرو خمدار تھے, یوں لگتا تھا تلواریں تراش کر کے لگا دی گئی ہوں. اکن العینین, ناک مبارک بلندی مائل, لہو نور جالوہ, جیسے اس کے گرد نور کا ایک حالہ تھا جو آپ کے حسن و جمال کو دوبالا کیے دیتا تھا. صحابہ نے بتایا سہل الخدین, حضور کے رخسار مبارک بڑے پیارے تھے, نہ ہی زیادہ پچکے ہوئے تھے نہ گوشت باہر نکلا ہوا تھا, بھرپور رخسار گوشت والے تھے. اور ازہر اللون, چہرہ مبارک گلائی لیے ہوئے, سفید رنگت سرخی مائل. صحابہ نے بتایا ذلی الفم, حضور کے ہونٹ کشادہ تھے مگر اعتدال کے ساتھ, اور مفلج الاسنان, دندان مبارک سفید موتیوں کی طرح چمکدار مگر فاصلہ دار. آقا جب گفتگو فرماتے تو منہ سے ایک نور نکلتا جو سارے ماحول کو منور کر دیا کرتا تھا. صحابہ نے بتایا کسل لحیہ, حضور کی داڑھی مبارک بڑی خوبصورت تھی, نہ لمبی کر کے پاؤں تک لٹکائی ہوئی تھی نہ شیوں کی طرح کٹی پھیٹی تھی. خوبصورت داڑھی تھی جس سے سینہ مبارک ڈھکا ہوا ہوتا تھا. فی عنقہ سطح, صحابہ نے بتایا میرے آقا کا گلا مبارک, گردن مبارک یوں بلند تھی, صاف شفاف تھی جیسے مورتی کی گردن کو تراش کر کے بنایا گیا ہو. سوال بطن و صدر, سینہ اور پیٹ برابر تھا. انور المتجرد, جسم کے اکثر حصے پر بال نہیں تھے. دقیق المسروبہ, سینے سے ناف تک باریک بالوں کی لکیر تھی. طویل الزندین, حضور کی کلائیاں بڑی خوبصورت چمکدار تھی. رحب الراحہ, آپ کے ہاتھ کی ہتھیلیاں برف سے زیادہ ٹھنڈی, ریشم کی طرح نرم اور مشک اور عنبر اور خوشبوؤں سے معطر اور معمبر رہا کرتی تھی. صحابہ نے بتاتے بتاتے فرمایا مسیح القدمین, میرے آقا کے قدم اتنے پیارے تھے جیسے مالش اور پالش کر کے چمکا دیا گیا ہو. اور آقا جب چلا کرتے تھے نہ اکڑ کے ساتھ نہ بھگدڑ مچا کر کے, اذا زال زال قلان, ٹھہر ٹھہر کے چلا کرتے تھے, عز و انکساری کے ساتھ چلا کرتے تھے. یوں صحابہ بیان کرتے 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 ایک آنکھ کا تعارف کراتے ہوئے بڑے خوبصورت جملے کہہ دیے. صحابہ نے بتایا میرے آقا کی آنکھیں جو ہیں ادعج اشکل اکحل, حضور کی آنکھیں موٹی تھی, یہ بھی حسن و جمال کا نظارہ ہے. کچھ لمبائی میں تھی, یہ بھی حسن و جمال کا نظارہ ہے. حضور کی آنکھیں سرمگی تھی, سرما لگا ہوا ہو, محسوس لگا ہوا ہو تب بھی محسوس ہوتا, نہ لگا ہوا ہو بغیر سرمے کے بھی آنکھیں سرمگی محسوس ہوتی تھی. ان آنکھوں کے اوپر جو پلکیں تھی اہدب الاشفار, گھنی تھی, لمبی تھی, سیاہ تھی, حسین تھی, وسیم تھی, قسیم تھی, جمیل تھی مگر جھکی رہتی تھی. اور آقا کی نگاہ نبوت جب اٹھا کرتی تھی تو زمانے بھر والوں کی نظریں جھک جایا کرتی تھی. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. عظمت مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ, خصائل مصطفیٰ, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, شان صحابہ. بات سمجھ آئی؟ زور سے سبحان اللہ کہیں اور بلند آواز سے. سیرت مشکل سے سمجھ آتی نا, بولتے نہیں ہے. شیعت بیان کرو تو بولنے لگ جاتے ہیں, اس لیے کہ سیرت سے خطرہ نہیں ہوتا اور ان بے ایمانوں سے خطرہ ہوتا ہے. تو اس سے تو ایمان تازہ ہوتا ہے نا سیرت سے. توجہ ہے, اسی کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو چہرہ ہے نا یہ ساری کائنات میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے. میں سب کچھ اس چہرے پر اور اس کے حکم پر لٹا سکتا ہوں, لٹا کر کے بھی دکھایا, اور محبت کے حقیقی تقاضے پورے کر کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے بتائے ہیں. تو آپ نے فرمایا نظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول مجھے آپ کا چہرہ سب سے زیادہ محبوب ہے. یہ آپ کی رسمی بات تھی یا حقیقت تھی؟ بلند آواز سے. اب اس کے آگے تفصیل ہے, میں اس میں نہیں جاؤں گا, میں نے ایک جھلک بتا دی ہے, تفصیلات کو پڑھیں بھی سنیں بھی. اگلی بات, محبت کے تقاضے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے عشق, ایک ہوتی ہے محبت. عشق یہ ہوتا ہے کہ جس سے آپ کو عشق ہے, آپ کہتے ہیں بس جو میرے من میں ہے یہ پورا ہو جائے. معشوق کا بیڑا غرق ہوتا ہے, آبرو لٹتی ہے تو لٹتی رہے, میرے من کی پوری ہو. اسی انداز میں عشق یک طرفہ ہوتا ہے, دو طرفہ نہیں ہوتا. اسی انداز میں لفظ عشق قرآن پاک حدیث طیبہ میں نہیں ہے.
یہ انسانوں کا اپنا ایجاد کردہ ہوا ایک جملہ ہے. محبت دو طرفہ ہوتی ہے. محبت قرآن و حدیث کا جملہ ہے. اللہ رسول، صحابہ اہل بیت، ماں باپ، اولاد، بیوی، بچوں اور اولیاء کرام علماء سے سب سے محبت کی دعوت دی گئی ہے. اور یہ محبت دو طرفہ ہوتی ہے. اس کی آسان مثال سمجھ سکتے ہیں کہ ہم اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں، والدین بھی اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے. ہم اپنے بچوں سے، بچیوں سے محبت کرتے ہیں، بچے بچیاں ہم سے محبت کرتے ہیں. اسی انداز میں خاوند بیوی سے محبت کرتا ہے، بیوی خاوند سے محبت کرتی ہے، بہنیں بھائیوں سے محبت کرتے ہیں، بھائی جو ہیں وہ بہنوں سے محبت کرتے ہیں. اسی انداز میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتیوں سے محبت کرتے ہیں، اور امتی نبی علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں. اور اللہ کی ذات سے اللہ کے بندے ایمان لانے والے محبت کرتے ہیں، اور اللہ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. تو محبت دو طرفہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اسی انداز میں محبت کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ عاشق کہتا ہے میرے من کی پوری ہو، معشوق کا بیڑا غرق ہو. محب کہتا ہے میری جان جاتی ہے چلی جائے، میرے محبوب کو کچھ نہ ہو. ٹھیک ہے. اس تفصیل میں بھی جانے کی ضرورت نہیں تھی. بات سمجھ گئے؟ اب سمجھے حضرت صدیق اکبر، صحابہ اہل بیت کی محبت یہ ساری اسی تقاضوں کو پورا کرتی ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا آقا آپ کا چہرہ مجھے ساری دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ہے. تو صرف میڈن پاکستان محبت کا اظہار نہیں کہ حضور آپ بڑے اچھے لگتے ہیں، آپ کی زلفیں بڑی اچھی ہیں لیکن میں نہیں رکھوں گا. حضور آپ کی داڑھی مجھے بڑی اچھی لگتی ہے لیکن میں نہیں رکھوں گا. یہ ہماری محبتیں ہیں نا، اسی لیے اس کو عشق کہہ سکتے ہیں، یہ محبت نہیں ہوتی. حضرت صدیق اکبر نے جو فرمایا کہ آپ کا چہرہ سب سے زیادہ محبوب ہے، تو اپنا چہرہ حضور کے چہرے جیسا بنا کر کے دکھایا. نوجوانوں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا میری طرح زلفیں رکھو. کہتا ہے جی لوگ کہیں گے ملا ہے اور پولیس والے پکڑ کے لے جائیں گے کہ سپاہی صحابہ سے تعلق ہے، مجاہدین سے تعلق ہے، مولوی لگ رہا ہے، مجاہد لگ رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. داڑھی رکھو. کہتے جی بات تو ٹھیک ہے، حضور سے بڑی محبت ہے، داڑھی بڑی اچھی چیز ہے، لیکن دیکھیں نا داڑھی رکھیں گے تو ممکن ہے ملازمت کے لیے نوکری نہ ملے، رشتے کے لیے چھوکری نہ ملے، ہم کدھر جائیں گے؟ مولویوں نے، داڑھی والوں نے 4 شادیاں کی ہوئی ہیں، آپ ایسے ہی پریشان ہوتے پھرتے رہتے ہیں. لیکن یہی کام جب مائیکل جیکسن نے کیا، زلفیں رکھی، تو نوجوانوں نے رکھنی شروع کر دی. اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر یا آپ کی نسبت سے اس کو پسند کر کے نہیں رکھی، جی بڑا نہیں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اور جب مائیکل جیکسن نے رکھی، یہ نوجوان رکھنے لگ گیا. آپ نے دیکھا ہوگا نوجوان پھرتے، میں دعوت فکر کے لیے کہہ رہا ہوں، تنقید نہیں، وہ عورتوں کی طرح پیچھے جھوڑا باندھا ہوتا ہے، عجیب سی شکل بنائی ہوتی ہے. ظالموں تمہیں اللہ نے کتنا خوبصورت مرد بنایا، جوان بنایا، اور اپنے آپ کو تم کیا بنا رہے ہو؟ کہ اس حالت میں اللہ رسول کے سامنے حاضری ہوگی تو وہاں قبولیت ہو جائے گی، خیر ہو جائے گی؟ کیا انداز بنایا ہوا ہے. مائیکل جیکسن نے رکھی تو انہوں نے بھی رکھنی شروع کر دی. داڑھی کا کہو تو نہیں. اور ان دنوں میں آپ کو پتہ ہے وہ ایک کرتا غل ہے کہ کرتا غل ہے، وہ جو ڈرامے میں کوئی آتا ہے، اس نے یوں کر کے داڑھی بنا کے رکھی تو بہت سارے نوجوانوں کو دیکھیں گے اسی ڈیزائن پہ داڑیاں بنا لی. ہم دوسروں کو گستاخ کہتے ہیں نا، ہم سے بڑا گستاخ کوئی نہیں ہوگا. ان چیزوں سے بچیں. تفصیلات کا وقت نہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا نظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا مجھے آپ کا چہرہ سب سے زیادہ محبوب ہے. پھر اپنا چہرہ محبوب کے چہرے جیسا بنا کر کے دکھایا. کیا مطلب؟ حضور کے سر مبارک پر زلفیں، حضرت صدیق اکبر نے بھی زلفیں سجا کر کے دکھائی. پیغمبر کے چہرے پر متانت، صدیق اکبر نے اپنے چہرے پر متانت سجا کر کے دکھائی. پیغمبر کی آنکھوں میں حیا، صدیق اکبر نے اپنی آنکھوں میں حیا سجا کر کے دکھایا. پیغمبر کی زبان صداقت کی پیکر، صدیق اکبر نے بھی زبان سے سچ بول کر کے نبوت اور رسالت کی تائید اور تصدیق کر کے اپنی زبان کو صداقت کا پیکر بنا کر کے دکھایا. نبوت کے چہرے پر کافروں کے لیے، اللہ رسول کے دشمنوں کے لیے روب، وہ نصرت بالرعب، صدیق اکبر نے بھی اپنے چہرے پر کافروں کے لیے روب سجا کر کے دکھایا. جیسے پیغمبر کا لباس ویسے صدیق اکبر کا لباس، جیسے پیغمبر کا اخلاق ویسے
صدیق اکبر کا اخلاق، جیسے پیغمبر کی نماز ویسے صدیق اکبر کی نماز، جیسے پیغمبر کا جہاد ویسے صدیق اکبر کا جہاد، جو انداز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہی انداز صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا بھی تھا۔ پیغمبر کے چہرے پر داڑھی، صدیق اکبر کے چہرے پر داڑھی، اتنا اپنے آپ کو پیغمبر کے رنگ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے رنگ لیا کہ جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ جاتے ہیں، واقعہ آپ نے سن رکھا ہے، مدینہ طیبہ کے حضرات نے بہت ساروں کو یہ سمجھ ہی نہ آئی ان میں نبی کون ہے، امتی کون ہے، استاد کون ہے، شاگرد کون ہے، پیغمبر کون ہے، صحابی کون ہے۔ کوئی حضور کو نبی سمجھ کر مل رہے ہیں، کوئی صدیق اکبر کو نبی سمجھ کر کے مل رہے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کیا دونوں کی شکلیں ملتی تھی؟ نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن و جمال تو بہت ہی بے مثل و مثال، لیکن صدیق اکبر بھی بڑے خوبصورت تھے، مگر شکلیں ملنے کی وجہ سے یہ شبہ نہیں پیدا ہوا کہ ان میں نبی کون ہے، امتی کون ہے۔ صدیق اکبر کا کردار نبوت کے کردار سے ملتا تھا، جس وجہ سے پتہ نہ لگ سکا ان میں نبی کون ہے اور امتی کون ہے۔ اور جب دھوپ تیز ہوئی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے چادر لے کر آقا پر جب سایہ کیا تو تب دیکھنے والوں کو پتہ لگا جسے ہم آقا سمجھ رہے تھے وہ تو غلام ہے، آقا تو یہ تشریف فرما ہے۔ تو النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے چہرے سے محبت کا اظہار کیا تو اپنا چہرہ، اپنی ادائیں، اپنا عقیدہ، اپنا نظریہ، اپنا عمل، اپنا اخلاق، اپنا کردار حضرت صدیق اکبر نے ویسا ہی بنا کر دیا، دکھایا جیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم اور تربیت فرمائی تھی۔ تیسری اور آخری بات، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ کا چہرہ مجھے ساری دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ میں نے جملہ کہا کہ محبت دو طرفہ ہوتی ہے، اور محبت میں یہ جذبے ہوتے ہیں کہ محب جو ہوتا ہے نا، محبت کرنے والا، وہ کہتا ہے میری جان جاتی ہے چلی جائے، میرے محبوب کو، بولو میرے محبوب کو کچھ نہ ہو۔ ساری زندگی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے محبت کے اس تقاضے کو بھی پورا کر کے دکھایا۔ مکہ مکرمہ کا 13 سالہ زندگی کا دور، ایمان لانے کے بعد سے لے کر کے ہجرت تک کوئی بھی موقع ایسا نہیں کہ پیغمبر کو دشمن کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہو، کفار اور مشرکین کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہو۔ حضرت صدیق اکبر سائے کی طرح پیغمبر کے ساتھ ہے۔ اگر آقا کو کوئی مارتا ہے، صدیق اکبر پکڑ پکڑ کر دھکے دے کر ان کو ہٹاتے ہیں اور کہتے ہیں تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم ایک شخص کو اس بنیاد پر مارتے ہو کہ اس کا جرم یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت کا ڈنکا بجاتا ہے کہ میرا رب صرف اللہ ہے۔ آپ کو چھوڑ کر، حضور علیہ السلام کو چھوڑ کر کافر آپ کو لے کر مارنا شروع کر دیتے ہیں، آپ برداشت تو کرتے ہیں، پیغمبر کا ساتھ نہیں دیتے، ظلم برداشت کرتے ہیں، تشدد برداشت کرتے ہیں، پیغمبر پر تکلیف آنا برداشت نہیں کرتے۔ اسی انداز میں حضور سے پوچھ کر کے حضرت صدیق اکبر نے کافروں مشرکوں کے سینوں پر کھڑے ہو کر کے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر دیا، ڈنکا بجا دیا، کافروں نے پکڑ کر مارا پیٹا، لہولہان کر دیا، بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو ہم پاکستانیوں کی طرح یہ نہیں کہا اس جماعت میں مار بڑی پڑتی ہے، ہتھکڑیاں بیڑیاں آتی ہیں، گولیاں لگتی ہیں، صحابہ کی محبت کی بات کرو، دہشت گرد قرار دے دیا جاتا ہے، جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے اور شہید کر دیا جاتا ہے۔ یہ کتنے شہداء کا تذکرہ کرتے ہیں، لہذا ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ کوئی کہتا سپاہ سے کوئی تعلق نہیں، کوئی کہتا فلاں مسجد سے کوئی تعلق نہیں، کوئی کہتا علماء اہل حق سے کوئی تعلق نہیں، کوئی کہتا مجاہدین سے تعلق نہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سب کچھ مار کھا کر کے بے ہوش ہو گئے، جسم کے گویا کے پور پور ان کا ہلا کر کے رکھ دیا گیا۔ ہوش آتا ہے سب سے پہلے کہتے ہیں مجھے بتاؤ میرے آقا تو خیریت سے ہے نا، میرے محبوب کو تو کچھ نہیں ہوا۔ سب نے کہا نہیں وہ محفوظ ہے، خیریت سے ہیں۔ فرمایا مجھے دکھا دو۔ کہا آپ کی حالت ٹھیک نہیں، دودھ پی لے، پانی پی لے، کچھ کھانا کھا لیں، بعد میں زیارت کرا دیتے ہیں۔ کہا اس وقت تک مجھ پر کھانا پینا حرام ہے، گویا کہ جب تک میں اپنی آنکھوں سے اپنے محبوب کو خیریت سے نہ دیکھ لوں۔ یہ نہیں کہا میرا وجود تو ٹوٹ گیا ہے، چلو ٹھیک ہے وہ خیریت سے ہیں تو ہم بھی خیریت سے، اللہ خیر کرے، یہ نہیں کہا۔ کہا جب تک میں آقا کو خیریت سے نہ دیکھ لوں میں اس وقت تک کھانا پینا نہیں کروں گا۔ یہ محبت صدیق ہے۔ یوں چلتے چلتے مختلف ادوار آئے۔ معروف واقعہ کے خلاصے میں ایک دو جملے۔ ہجرت کا موقع آ گیا، 13 سال کے بعد
نبی علیہ السلام کے ساتھ آپ کو ہجرت کی سعادت ملتی ہے، گھر سے چلے ہیں، پہاڑ پر چڑھنے لگے ہیں، غار سور کے 3 میل کی چڑھائی، جہاں آج جدید دور میں بھی کوئی رستہ نہیں ہے، خالی ہاتھ چڑھنا بندے کا مشکل ہے، وہاں حضرت صدیق اکبر حضور کے ساتھ جا رہے ہیں، محسوس کیا نوکیلے پتھر ہیں، میرے محبوب کے قدموں میں تکلیف ہو سکتی ہے، چوٹ لگ سکتی ہے، فرمایا میرے آقا میرا کندھا حاضر ہے، اس پر سوار ہو جائیے۔ کسی اور نے بھی کہا تھا، توجہ ہے، بیت اللہ شریف کے اندر سے بت گراتے وقت حضرت علی نے کہا تھا، یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نہیں، یہ ایک اور حضرت علی تھے، اور اگر انہی کو بھی مانا جائے تو کہا تھا آقا میرے کندھے پر سوار ہو جائیں، میں اونچا ہو جاتا ہوں، آپ بت گرا دیں، تو حضور نے فرمایا آپ میرا وزن بوجھ نہیں اٹھا سکتے، ٹھیک ہے، لیکن صدیق اکبر نے فرمایا آقا میرے کندھے پر سوار ہو جائیں، حضور سوار ہو گئے، انکار نہیں کیا، بتا دیا جو آج نبوت کا عملی وزن اٹھا سکتا ہے وہ میرے جانے کے بعد بھی خلافت بلا فصل کا وزن بھی اٹھا سکتا ہے۔ اس کے آگے تفصیلات ہیں، نبوت کو اپنے وجود پر لے کر، اور یہ ذہن میں ہونا چاہیے ایک نبی کی طاقت بھی یا وجود کا وزن بھی غالباً عام مردوں سے یعنی کہ 40 گنا زیادہ، پھر وہ مردوں سے مراد جنت کے مردوں سے، اور جنت کا ایک مرد اس میں عام مردوں میں 40,000 کی طاقت ہوتی ہے، تو یہ ایک ترتیب ہے، اس کو سمجھ لینا، میرے ذہن میں پوری تفصیل نہیں، اتنا وزن، اتنی طاقت، اتنی اہمیت، اتنا بوجھ، یعنی کہ اتنا وزن اور اتنی اہمیت، حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ میرے کندھے پر سوار ہو جائیے، حضور نے انکار نہیں کیا، سوار ہو گئے، اشارہ دے دی آج مجھے اٹھا رہا ہے، کل میری ذمہ داریوں کو بھی اٹھائے گا۔ اور اہل تشیع کہتے ہیں وہ ڈنڈورا پیٹتے آ رہے 14 سال ہو گئے، صدیق اکبر خلافت لے گئے، صدیق خلافت لے گئے، صدیق خلافت لے گئے۔ حضرت قاسمی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے تو کہتا ہے صدیق اکبر خلافت لے گیا، میں کہتا ہوں وہ نبوت بھی لے گیا، یعنی کہ نبوت کو کندھوں پر اٹھا کر کے لے کے جا رہا ہے۔ روک سکتے ہو تو روک لو، نہیں سمجھے، روک سکتے ہو تو روک لو۔ حضرت صدیق اکبر نبوت کو کندھے پر بٹھا کر کے جا رہے ہیں، غار سور آ گئی، یہ نہیں کہا آقا جلدی جلدی چھپے، کیونکہ کافروں کی طرف سے انعام کا اعلان تھا، جو انہیں گرفتار کر کے لائے 100 اونٹوں کا انعام ملے گا، تو یہ تو ان سے خفیہ نکل رہے تھے، اللہ کا حکم تھا ہجرت کر رہے تھے۔ پہلے کہا آقا تشریف رکھے میں ذرا غار سور کا جائزہ لے لوں، یہ محبت تھی کہ کوئی نقصان میرے محبوب کو نہ پہنچے، جائزہ لیا، تفصیلات ہیں، صفائی کی، بہت سارے سوراخ تھے، کوئی چیز نہیں تھی کہ جس سے بند کریں، چادر کے ٹکڑے کر کر کے صدیق اکبر نے غار سور کے تمام سوراخوں کو بند کیا، چادر کے، سارے بولے اگلی بات سمجھ آئے، چادر کے ٹکڑے کر کر کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے غار سور کے تمام سوراخوں کو بند کیا، ایک سوراخ جو بچ گیا حضرت صدیق اکبر نے دل کا ٹکڑا رکھ کے اس کو بند کیا۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب ابھی تک پڑھا سنا کہ پاؤں رکھا تھا، ہاں رکھا پاؤں تھا، لیکن پاؤں رکھنا دل گردے کا کام تھا، کہ جس سانپ بچھو نے باقی سوراخوں سے نکلنے کا خطرہ تھا، وہ سانپ بچھو اس سوراخ سے بھی تو نکل سکتا تھا نا، تو اس سوراخ سے نکلنے کا خطرے کے باوجود آپ نے وہاں پر رکھا تو پاؤں، لیکن یہ پاؤں رکھنا دل گردے کا کام تھا۔ یہ وہاں سے ہمیں سبق رہنمائی ملی، مولانا حق نواز جنگوی شہید رحمت اللہ علیہ نے ناموس صحابہ اہل بیت کے تحفظ کے لیے آواز حق بلند کی، اہل تشیع کے کفر کا سرعام اعلان کیا، چوکوں چوراہوں پر ان کو للکارا، اپنا ایمان ثابت کرو ورنہ صحابہ کے خلاف بھونکنا بند کرو، نہیں تو ہم قانون سازی کروائیں گے، ایکشن لے رہے ہیں، نکل آئے ہیں، انقلاب سنی ہم تیار کر چکے ہیں، میدان عمل میں ہیں۔ اپنے بھی بیگانے بھی کہتے تھے مولوی جو ہے بڑی سخت تقریر کرتا ہے، 2-4 تھپڑ لگیں گے، گرفتاری ہوگی، معذرت کر کے معافی کر کے گھر بیٹھ جائے گا، آگے بات نہیں چلائے گا۔ لیکن مولانا حق نواز رحمت اللہ علیہ نے اس پرفتن دور میں کر کے بتایا، جیلوں میں مارا گیا، الٹا لٹکایا گیا، جسم کے اوپر استریاں لگائی گئی، سگریٹوں سے جسم کو داغا گیا۔ حضرت جنگوی رحمت اللہ علیہ سے میاں والی کے جیل میں مولانا شعیب ندیم رحمت اللہ علیہ کی ملاقات ہوئی، کہا مولانا سنا ہے پولیس نے بڑا مارا ہے، مولانا نے چہرہ ادھر کیا اور کپڑا اٹھا کر کمر دکھائی، نیل پڑے ہوئے تھے،
स्याह हो रही थी। फिर चेहरा इधर करके कहा, हाँ शुएब नदीम मारा तो बहुत है मगर हजरत बिलाल से कम मार पिटी है। इन सारी मसाइब और मुश्किलात से गुजर कर मौलाना हक नवाज ने सुन्नी कौम को बेदार करने के लिए मारे खा करके गैरत ईमानिया का पैगाम देते हुए कहा था कि सुनियो, मैं मौत और जिंदगी के फासले बराबर कर चुका हूं, मैं बीवी बच्चे भूल चुका हूं, मैं दोस्त अहबाब भूल चुका हूं, दुनियावी जिंदगी का इंजवाय भूल चुका हूं। मेरा जीना भी सहाबा के लिए है, मेरा मरना भी सहाबा के लिए है। लोग कहते थे बड़क है, जज्बात है, पुरशद्दत तकरीरें हैं, ये वैसे ही मौलवी कह रहा है, लेकिन सब कुछ बर्दाश्त करके फिर सीने पर गोलियां खाकर जान देकर बता दिया था कि वाकईतन मेरी जिंदगी भी सहाबा के लिए थी, मेरी मौत भी सहाबा के लिए है। नारा तकबीर, ताजदार खत्म नबुव्वत। तवज्जो, अब बात ये थी, जब ऐसा हो गया तो फिर भी तबसरे हुए कि कहना आसान है, कर गुजरना तौफीक तो रब की होती है मगर दिल गुर्दे का भी काम होता है। अभी देखे ना, अल्लाह ना करे खुदा न खासा यहाँ फैरंग हो तो हम सारे इधर भागेंगे और दो चार वो भी होंगे जो उधर जाएंगे कि हमारे इन साथियों को, कायदीन को कोई नुकसान ना पहुंचाए, वो उधर जाएंगे। उधर फैरंग हो रही है, आपके मुंह से बेसाख्ता निकलेगा, यार बड़े जिगरे वाले हैं, बड़े बहादुर हैं, हम सारे डर के इधर गए और वो उधर जा रहे। ये मौलाना आजम तारक शहीद रहमतुल्लाह अलैह पर सरेआम फैसलाबाद धोबी घाट में तकरीर को दान वो इमाम बाड़े के मीनारे से गोलियां चलाई गई। बहुत सारे उलमा, मोहतात होना चाहिए, इधर उधर हुए मौलाना की तकरीर जारी है, वीडियो मौजूद है। ये कराची में जिस दिन मुफ्ती सऊद शहीद रहमतुल्लाह अलैह का जनाजा था या उससे कुछ पहले एक रैली थी, बराह रास्त मौलाना औरंगजेब फारूकी साहब जब थोड़ी देर बाद आपके सामने आएंगे, सीधी गोलियां मारी गई। बहुत सारे लोग इधर उधर होकर के, कोई ट्रकों के पीछे, कोई खंबे के पीछे, कोई कहां चले गए। अल्लाह इस जवान की जिंदगी दराज करे, हिफाजत फरमाए। अल्लाह की तौफीक से डट कर सहाबा के लिए यूं खड़ा रहा। कहना चाहूंगा, कहना आसान है, कर गुजरना तौफीक तो रब की है मगर दिल गुर्दे का काम है। तो मैं अर्ज कर रहा था, मौलाना हक नवाज शहीद हो गए, उनकी जगह पर मौलाना ज़िया रहमान फारूकी साहब आए। उन्होंने भी कहा मेरी जिंदगी और मौत सहाबा के नाम। कहना आसान था, करके दिखाया। बम धमाके में शहीद हो गए लाहौर में, कहना आसान था, करके दिखाया। तो फीक रब की थी मगर दिल गुर्दे का काम था। उन्हीं की जगह पर मौलाना इसार कासमी आए, मौलाना आजम तारक आए, मौलाना अली शेर हैदरी आए, मौलाना अब्दुल गफूर नदीम आए, इलियास जुबैर आए। आपके इस यूनिट के मैं एक एक नाम गिनूं तो बहुत सारे शुहदा, मैं उनकी अजमतों का सलाम पेश करता हूं। बारी बारी आते गए, जान देते गए। नारे तो सारे मुसलमान लगाते हैं, इसके रसूल में जान मौत भी कबूल है, लेकिन अमली किरदार इस जमात ने जिस अंदाज में अदा किया है, यह तौफीक तो रब की थी मगर दिल गुर्दे का भी काम था। इसलिए मैंने कहा, रखा तो पांव था हजरत सिद्दीक अकबर ने, लेकिन पांव रखना भी दिल गुर्दे का काम था। इतने में वो काला आ गया, हुजूर को बुलाया, हजरत तशरीफ लाएं। आका आए, वो पूरा वाक़या आपके इल्म में है। आराम फरमा हुए जिक्र अस्कार तिलावत के बाद सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला की गोद में अब काला आ गया। कौन आया? और ये काला जहाँ जब भी आता है माहौल ख़राब करता है, इंतशार पैदा करता है, फसाद पैदा करता है, गड़बड़ पैदा करता है। लोग कहते हैं, वो एक मौलवी साहब बयान कर रहे थे, सारे मौलवियों की बातें जो है ना आंखें बंद करके ना सुना करें, तहकीक के साथ सुना करें। कभी कह रहे होते हैं जनाब तस्वीर हराम है, और जब अपनी निकालनी हो तो कहते हैं जायज़ है। कभी कहते हैं शिया काफिर है, जब आप 10,000 की कुर्बानियां लगा चुके होते हो तो कहते हैं जी हमारा भाई है। तो ये बड़े गड़बड़ भी कर जाते हैं बाज़ मौलवी हज़रात। अकाबिर की बात, उलमा की, अहले हक की बात नहीं कर रहा। तो इसी अंदाज में एक मौलवी साहब बयान कर रहे थे, बयान करते करते कहते लोगों तुम्हें पता है वो शाम कौन था? जी मौलवी साहब आप बताएं। कहते हैं वो नबी का आशिक था, वो सिद्दीक अकबर के पाँव पे डंग मार रहा था, यार सिद्दीक पाँव हटा, मैं बाहर निकल कर नबी का दीदार करूँ। आप तो जायज़ बात पर भी ना सुभान अल्लाह ना माशाल्लाह बोलते ही नहीं है ना, लेकिन वो बाज़ मजमा होता है, बात सच्ची हो झूठी हो, समझ आए ना आए, वो बड़ी ज़ोर से कहता है सुभान अल्लाह क्या बात है, मौलवी साहब फट्टे पान के रख देते हैं। वो इसी तरह कोई बैठे हुए तो उन्होंने कहा जी माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। मौलाना नूरुल हसन शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हमारे अकाबिर में से, उन्होंने मौलवी साहब का बाजू पकड़ लिया तकरीर के बाद। मौलवी साहब अपनी सुना ली है, मेरी भी सुन के जाओ। आपने कहा कि वो शाम जो सिद्दीक अकबर के पाँव पे डंग मार रहा था वो नबी का आशिक था, और वो कह रहा था यार सिद्दीक पाँव हटा मैं नबी का दीदार करूं। फरमाया खबरदार, हमने कुरान और सुन्नत में जो पढ़ा
اس کا خلاصہ یہ ہے، شاہ جی فرمانے لگے کہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو نبی کا عاشق ہوتا ہے وہ نبی کے یار صدیق کو ڈنگ نہیں مار سکتا۔ جو نبی کا عاشق ہوتا ہے وہ نبی کے یار صدیق کو ڈنگ نہیں مار سکتا۔ میں نے اپنے جملوں کا اضافہ کیا، میں نے کہا جو نبی کا عاشق ہوتا ہے وہ نبی کے پیارے عمر کو نہیں بھونک سکتا، جو نبی کا عاشق ہوتا ہے وہ نبی کے صحابی عثمان پر تبرہ نہیں کر سکتا، جو نبی کا عاشق ہوتا ہے وہ نبی کے پیارے حضرت علی المرتضیٰ کو تقیہ باز یا بزدل معاذ اللہ نہیں کہہ سکتا، جو نبی کا عاشق ہوتا ہے وہ پیغمبر کے نواسے حضرت حسن حضرت حسین کو تنقید کا نشانہ نہیں بنا سکتا، جو نبی کا عاشق ہوتا ہے وہ نبی کے پیارے یار حضرت معاویہ کو گالیاں نہیں نکال سکتا، ازواج النبی بنات النبی پر تنقید نہیں کر سکتا۔ سمجھ لیں جو صحابہ کو بھونکتا ہے، جو ازواج النبی پر تبرہ کرتا ہے، جو بنات النبی کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے، وہ حقیقت میں صحابہ کا بھی دشمن ہے، اہل بیت کا بھی دشمن ہے، اور محمد الرسول اللہ کا بھی دشمن ہے۔ اس کا پیغمبر سے محبت اور اس کا کیا تعلق ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پاؤں رکھا اور پاؤں رکھ کر کے بیٹھ کے آقا تشریف لائے، کالا آ گیا، ڈنگ مار رہا ہے۔ جملے پر غور کرنا، ابھی وہ ادھر ہیں اور یہ ادھر سے شور کر رہے ہیں، مجھے پتا ہے نا قوم کے مزاج کا۔ فاروقی آیا، فاروقی آیا، فاروقی آیا، فاروقی آیا۔ تشریف رکھے، میں بات جملہ پورا کرتا ہوں پھر حضرت آپ سے مخاطب ہوں گے۔ توجہ، اب وہ بیٹھا ہے، ڈنگ مار رہا ہے، حضرت صدیق اکبر کے دماغ تک زہر سرایت کر گیا، آپ نے قدم مبارک بھی وجود مبارک بھی نہیں ہلایا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ نہیں ہلے، اسی طرح تشریف فرما ہیں۔ جب زہر کا اثر دماغ تک گیا نا تو آنکھوں سے آنسو نکلے، حضور کے چہرے پر گرے تو آقا جاگ گئے، اٹھ کر بیٹھ کے صدیق اکبر رو رہے ہو، جی آقا کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا پاؤں پر سامنے ڈنگ مارا ہے، مجھے بتایا کیوں نہیں، جگایا کیوں نہیں؟ فرمایا آقا آپ کے آرام میں خلل نہ آئے۔ یہ جو بدبخت آپ کے سامنے کہتے ہیں نا کہ نبی کو صحابہ جنگوں میں تنہا چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے، صدیق اکبر بھی اور سارے بھی معاذ اللہ، ایک بات یہ ذہن میں رکھیں، ایک دو جنگوں کا واقعہ وہ بھی تنہا کسی نے نہیں چھوڑا، وقتی طور پر قدم اکھڑے، باقی سینکڑوں جنگیں ہیں، صحابہ کی استقامت کی گواہیاں قرآن نے دی ہوئی ہیں۔ اور بعض صحابہ کا طرز عمل یہ تھا کہ اپنے پاؤں دوران جنگ زمین میں دسا لیتے تھے کہ فطرتی طور پر بھی اگر دشمن حملہ کرے تو بھاگنا نہ ہو، جان چلی جائے، میدان نہ جائے۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ معاذ اللہ جی آقا کو چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے، کیسے مانا جائے؟ جنگ کے دوران حملہ ہوگا یا نہیں ہوگا، دشمن کا وار لگے گا یا نہیں لگے گا، اس کا پتہ نہیں لگتا۔ یہاں غار ثور میں آپ کے پاؤں پر سام کا وار لگ رہا ہے، سام ڈنگ مار رہا ہے، تو کہتا ہے میدان چھوڑ کے بھاگ گئے تھے۔ یہاں صدیق اکبر جان خطرے میں ڈال کر کے بھی بھاگنا دور کی بات ہے، وجود کو حرکت بھی نہیں دیتے، محبوب کے آرام میں خلل نہ پڑے۔ اور حضور نے فرمایا مجھے بتایا کیوں نہیں، جگایا کیوں نہیں؟ کہا آپ کے آرام میں خلل نہ پڑے۔ فرمایا صدیق اکبر پتہ ہے کہ سام کے کاٹنے سے جان چلی جاتی ہے؟ فرمایا آقا مجھے پتہ ہے، پھر کیوں نہیں اٹھایا؟ شروع کا جملہ توجہ ہو۔ فرمایا پھر کیوں نہیں اٹھایا؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ آپ کو میں نے بتایا تھا نا کہ النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ساری کائنات میں سب سے زیادہ آپ کا چہرہ محبوب ہے، اسے میں نے کہا جی بھر کے دیدار کر لوں، میری گود میں یہ چہرہ مبارک ہے، نہ جانے زندگی میں دوبارہ موقع ملے گا یا نہیں ملے گا، میں نے اس لیے بھی نہیں اٹھایا کہ میں اپنے محبوب چہرے کا جی بھر کے دیدار کر لوں۔ آستہ کہنا کچھ سن نہ لے، اچھا فرشتے تو لکھ لیں گے لیکن اونچا نہیں بولنا، ادھر ادھر کوئی سن لے گا کہ انہوں نے سبحان اللہ بھی کہا تھا۔ ویسے بھی حکمرانوں کا مزاج، ججوں کا مزاج
افسروں کا مزاج بڑا بگڑا ہوا ہے مسلمانوں کے خلاف، اہل حق کے خلاف، وہ آپ کو کیا، وہ اللہ کے گھروں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ گھروں کو، مساجد کو گرانے پر تل گئے، نام ریاست مدینہ، اور کام جو ہے وہ کمینگیوں والے اور اسلام دشمنیوں والے۔ ریاست مدینہ کا جب قیام ہوا تھا نا، تو سب سے پہلا کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کی بنیاد، چند دنوں کے بعد مسجد نبوی کی بنیاد، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم حق ان تقوم فیہ، اور اسی چیز کو ابو بکر، عمر، عثمان، علی لے کر کے چلے۔ جو علاقہ فتح ہوتا سب سے پہلے مسجد مدرسہ قائم کرتے، اور یہ ریاست مدینہ والا لانتی بے ایمان دھوکے باز منافق واقعتاً یہودیوں کا ایجنٹ، میں نے آج تک مولانا فضل الرحمان صاحب کے بہت سارے معاملات سے اختلاف کیا، لیکن ان کے اس جملے پر میں نے اتفاق کیا ہے، کرتا ہوں کہ واقعتاً یہ یہودیت کا ایجنٹ ہے جس نے ملک پاکستان کی معیشت کو بھی تباہ کیا، مذہبی معاملات کو بھی خراب کیا، مساجد مدارس کو راہ پر لگایا، پیغمبر صحابہ نے بیعت کو گالیاں نکلوا کر قادیانیت اور شیعت سے تبرع اور گستاخیاں کروا کر اپنی چھتری کے نیچے ان کو تحفظ دیا ہے، اور آج اللہ کے گھروں کو نشانہ بنانے پر آگے لعنت بھیجتے ہیں تمہاری ایسی پالیسیوں کے اوپر۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضور نے فرمایا یار جان خطرے میں ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں آپ کی زیارت کر رہا تھا، سب سے محبوب چہرہ میں اس کو دیکھ رہا تھا۔ تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا جی آقا بالکل ایسے ہی تھا، جان خطرے میں ہے۔ کہا کوئی بات نہیں، جان جاتی ہے چلی جائے، یہ لمحے ٹھہر جائے، جان جاتی ہے چلی جائے، یہ لمحے ٹھہر جائے۔ کیوں؟ میں جو سب سے محبوب چہرہ اس کی زیارت تو کر لوں جی بھر کے۔ یار صدیق اکبر مذاق کر رہے ہو، روز میری زیارت کرتے ہو، روزانہ میرے ساتھ ہوتے ہو۔ فرمایا آقا واقعتاً آپ ٹھیک فرما رہے ہیں، درست فرما رہے ہیں، لیکن روز کی زیارت اور آج کی زیارت میں فرق ہے۔ کیا مطلب؟ حضور اسلام روزہ مبارک سے نکلتے تھے، صحابہ کی عظمتوں پر قربان جی بھر کے نبوت کے وضوحا والے چہرے کو دیکھا کرتے تھے، اور بعض صحابہ نگاہیں نیچی کر کے تصورات میں نبی علیہ السلام کا طرز عمل کیا تھا۔ روزہ مبارک میں نکلتے، حضرت ابو بکر عمر کو دیکھ کر آقا مسکرایا کرتے تھے، ابو بکر عمر حضور کو دیکھ کر مسکرایا کرتے تھے، آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے، تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے، یہ انداز محبت تھا۔ فرمایا روز زیارت کرتے ہو؟ فرمایا جی آقا ہاں ہاں، مگر روز اور آج کی زیارت میں فرق ہے۔ کیا مطلب؟ توجہ، حضرت مولانا فاروقی صاحب دامت برکاتہ عالیہ تشریف لے آئے ہیں، آپ قسم بھی اٹھا لینا کہ ہم نے حضرت کو دیکھنا اور کسی کو نہیں دیکھنا، اس کے باوجود مولانا شکیل الرحمان بھی نظر آئیں گے، قاری عبدالشکور صاحب نظر آئیں گے، باقی علماء بھی بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے، پیچھے بینر بھی نظر آ رہا ہے، ایسا ہی ہے؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ میں بھی اگر کہہ دوں کہ یہ کیمرے والے جو روز میرے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، میں نے قسم اٹھانا ہے کہ ان کی طرف غصے سے دیکھنا ہے کہ یہ ہٹ جائیں، اس کے باوجود میری نظر میں یہ سارا مجمع نظر آئے گا۔ ایسا ہی ہے نا، انداز اللہ کا قدرت کا جو نظام ہے، نگاہ کا ایک دائرہ کار بنایا ہے، اس میں یہ چیز ہے۔ حضرت صدیق اکبر بتانا یہ چاہتے تھے آقا روز دیکھتا ہوں، مگر جب میں آپ کو دیکھتا ہوں ساتھ عمر بھی نظر آتے ہیں، ساتھ بلال بیٹھے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، حضرت علی بھی بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں، معاویہ بھی بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں، اور گود میں حسن و حسین بھی کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور آج جب میں غار ثور میں آپ کی زیارت کر رہا ہوں، یہ مختصر سی جگہ ہے، گود مبارک ہے، اور اس گود میں سر مبارک ہے، اور آپ کا چہرہ ہے اور صدیق کی نگاہ ہے، درمیان میں کوئی اور ارد گرد کا ماحول ہی اتنا محدود ہے، کچھ اور نظر ہی نہیں آ رہا۔ فرمایا ایسی زیارت تو کبھی نصیب نہیں ہوئی، اس لیے میں نے کہا جان جاتی ہے چلی جائے، مگر آپ کی زیارت جی بھر کے کر لوں۔ کیوں؟ النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو سب سے زیادہ محبوب چہرہ تھا، وہ آج میری گود میں ہے، نہ جانے دوبارہ یہ موقع ملے گا یا نہیں ملے گا۔ یہ صدیق کا انداز محبت تھا، میں نے چند جملوں میں عرض کر دیا۔ اب ہمارا صدیق اکبر سے انداز محبت کیا ہوگا؟ خاموش ہو گئے۔ ہمارا صدیق اکبر سے انداز محبت کیا ہوگا؟ مولانا فاروقی صاحب اپنے انداز میں بتائیں گے، یاد دہانی کے لیے عرض کر دیتا ہوں، ابھی سے طے کر کے جانا ہے، اور عمل آج سے، جو پہلے نہیں کر سکے وہ عمل آج سے شروع کر لیں۔ 22 جمادی الثانی تک تھوڑا سا قرآن پاک کا حصہ روزانہ پڑھ کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ایصال ثواب کیا جائے۔ اس کے بعد یہ جو فضول آپ کے ہاتھ میں موبائل اٹھائے ہوتے ہیں، ہر وقت کھیلتے رہتے ہو، اللہ سے بھی دور، جماعت کے کام سے بھی دور، بیوی بچوں سے بھی دور، اس کو کبھی کام میں لایا کرو۔ سب کے موبائل کے سٹیٹس پر خلیفہ بلا فصل آج کے بعد لکھا ہونا چاہیے۔
ابھی تک اگر آپ نے نہیں لکھا تو ابھی دوسرے ساتھیوں سے لے لیں یا نیٹ پر نکالے تو بڑے خوبصورت ڈیزائن میں یہ جملے لکھے ہوئے مل جائیں گے. ہر ایک کے موبائل پر خلیفہ بلا فصل لکھا ہونا چاہیے سٹیٹس پر. یہ لکھیں گے تمام عزیز و اقارب رشتہ داروں دوست احباب جماعت سب کے گروپوں میں جہاں آپ شامل ہیں وہ سب کے پاس آپ کا یہ دعوت کا پیغام جائے گا کہ اچھا یہ بھی عظیم شخصیت ہے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, بھائی آپ نے بتا دیا خلیفہ بلا فصل لکھا ہوا ہے. یہ کرو گے انشاءاللہ. اس سے اگلا کام کہ آپ نے اپنے حصے کا 200 روپیہ بنتا ہے, آپ کو جماعت کی طرف سے بھی پینا فلکس مل رہے ہیں, گلیوں میں لگے ہوئے ہیں, لیکن یہ طے کر کے جاؤ کہ میں اپنے حصے کا پینا فلکس لے کر جس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ لکھا ہوا ہے انہیں خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے, اپنے گھر اپنی گلی اپنے دکان پر لگاؤں گا. ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں جو عمل کرے گا. 200 روپیہ صدیق اکبر نے سب کچھ قربان کیا, ہم ان کے لیے 200 نہیں کر سکتے. یہ عمل کرو گے بلند آواز سے. آپ کہیں گے نہیں جی مولوی صاحب ہماری گلوں میں تو 10 پہلے لگے ہوئے ہیں. میں کہتا ہوں 50 بینر لگے ہوں, اپنے حصے کا ضرور لگاؤ تاکہ اس گلی سے گزرنے والے مسلمانوں کو بھی شیعوں کو بھی پتہ لگے یہ سارا محلہ ساری گلی صدیق کے غلاموں کی ہے. چلو اگر کہیں جی بہت لگے ہوئے ہیں تو اپنے حصے کا بینر اس گلی میں اس چوک میں جہاں کوئی بھی نہ لگا ہو وہاں جا کر لگاؤ. یہ ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ. اس سے اگلی بات آج سے یہ بھی طے کر لیں, جماعت کی طرف سے فیصلہ مولانا تفصیل بتائیں گے کہ یوم صدیق اکبر پر ہر سال جلوس نکلتا ہے, ہم سب نے بھی جانا ہے اور دوستوں کو بھی لے کے جانا ہے. یہ جلوس پہلے بھی نکلا کرتا تھا, اس بار پہلے سے زیادہ کثرت سے ہم نے نکلنا ہے. اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے یہ ادھر بھی بیٹھے ہوئے مختلف جگہ پر, یہ کدھر جائیں گے؟ کلفٹن جائیں گے. ان کا جلوس بھی نکالنا ہے. ان کا علیحدہ 23 تاریخ کو یا جس طرح بھی مقامی ساتھیوں نے ترتیب بنائی ہوئی ہے اپنے بچوں کو پیش کریں اور صحابہ کرام کی محبت ابھی سے ان کے دلوں میں ڈالیں کہ بچوں کے جلوس کی ترتیب ذمہ داروں سے پوچھے کس جگہ پر ہے کس ٹائم ہے. محبت عقیدت جذبے کے ساتھ جس طرح صحابیات معاذ اور معوذ کو تیار کر کے جہاد کے لیے بھیج رہی ہیں, ایک لمحہ کے لیے ایک دن کے لیے آپ بھی اور ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی یہ طے کر لیں کہ اس دن کے لیے یہ میرا بیٹا معاذ بھی ہے معوذ بھی ہے. جا بیٹا, وہ نبی کی عزت کے لیے گئے تھے, تو صحابہ کی عزت کے لیے جا. بھیجو گے اپنے بچوں کو, بچوں کے جلوس کامیاب کراؤ گے. اور اگلی بات مولانا حق نواز رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, حکومت سے مطالبہ ہے, آپ بھی مطالبہ 35 سال سے کرتے آ رہے ہیں کہ یوم صدیق اکبر پر سرکاری سطح پر چھٹی کر کے اس عظیم ہستی کو خراج تحسین پیش کیا جائے, ہمارے ان جلوسوں کو قانونی حیثیت دی جائے. آپ یہ حکمرانوں سے مطالبہ کرتے ہیں 22 جمادی الثانی کو یوم صدیق اکبر پر چھٹی ہونی چاہیے. آپ حکمرانوں سے مطالبہ کرتے ہیں؟ ہاتھ بلند کر کے بتائیں جو مطالبہ کرنا چاہتے ہیں. حکمران تو چھٹی کریں اور آپ چھٹی نہیں کریں گے, آپ چھٹی نہیں کریں گے. مولانا نے کہا تھا پہلے اپنے سے آغاز کر کہ اگر سکول میں پڑھ رہے ہو یا پڑھا رہے ہو درخواست لکھو آج یوم صدیق اکبر ہے, میں محسن اسلام کو خراج تحسین پیش کرنے جا رہا ہوں لہٰذا میں نہیں آؤں گا. دفتر میں ہو لکھو آج یوم صدیق اکبر ہے میں حاضر نہیں ہوں گا. فیکٹری میں ملازمت ہے درخواست لکھو آج یوم صدیق اکبر ہے میں نہیں آؤں گا. کسی ادارے میں ملازمت ہے آج یوم صدیق اکبر ہے میں چھٹی پر ہوں. چھوٹے چھوٹے آپ کے سکول ہیں پرائیویٹ, ان سکولوں میں 2-2.5 گھنٹے عنوان پر پروگرام کرو, چھٹی نہ بھی کرو لیکن پروگرام کرو. آج یوم صدیق اکبر ہے, سب بچوں بچیوں کو بتایا جائے گا سب سے پہلا مسلمان کون تھا, سب سے پہلا خلیفہ کون تھا, سب سے پہلا محسن اسلام محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا کون تھا. یہ عمل اپنی ذات سے شروع کرو. حکمران چھٹی کریں گے تو کریں گے, میں اور آپ تو چھٹی کریں نا. دکان ہے یا تو سارا دن بند کر, اگر سارا دن بند نہیں کر سکتے گھنٹہ ڈیڑھ زور کے ٹائم بند کر کے پہنا فرض کے علاوہ پلے کارڈ لکھ کر کے لگاؤ آج یوم صدیق اکبر ہے میں خراج تحسین پیش کرنے جا رہا ہوں لہٰذا کچھ وقت کے لیے دکان بند رہے گی. یہ کوئی مشکل کام ہے؟ محبت ہے, محبت کا اظہار کوئی عمل کردار سے بھی کرے نا. یہ کوئی مشکل کام ہے؟ چھٹی کر کے پھر کدھر جانا ہے؟ کلفٹن گھومنے کے لیے, ہاکس بے جانا ہے. سب نے مل کر کے مقامی یونٹوں سے رابطے کر کے قافلے کی صورت میں لسبیلا پہنچنا ہے انشاءاللہ. 26 جنوری 22 جمادی الثانی کو سب رستے سب قافلے کس طرف؟
लसबेला योम सिद्दीक़ अकबर हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए। और घरों में माएँ बहनें बेटियां मोबाइल से खेलेंगी, रोटियां पकाती रहेंगी, बाजार में घूमनी जाएंगी, सफाई करती रहेंगी। उनको अभी से पैगाम दो कि अभी से तैयारी करो, 22 जमात-उस-सानी को घर में रहकर कम से कम 1 घंटे के लिए वज़ू करके थोड़ी सी तिलावत, इसाले सवाब हज़रत सिद्दीक़ अकबर और किताब लेकर शान सिद्दीक़ अकबर के वाक़यात पढ़ें, सुने और सुनाएं। बरक़ात भी हैं, रहमतें भी हैं, सआदतें भी हैं, मोहब्बतों का इजहार भी है। ये थोड़ी थोड़ी मेहनत, छोटी छोटी बातें मैंने बताई हैं, अमल होगा इंशाअल्लाह। बुलंद आवाज़ से अमल होगा। आप अमली तौर पर मौलाना अहमद लुधियानवी साहब, मौलाना औरंगजेब फारूकी साहब, मौलाना अब्दुल खालिक रहमानी साहब, इनकी क़यादत में पूरी कुव्वत और कसरत के साथ मैदान अमल में निकलो। पैगाम हुक्मरानों को दो कि ये मुल्क सहाबा के गुलामों का है, सिद्दीक़ अकबर के गुलामों का है। छुट्टी करो। अगर वो आपके कराची के रोडों पर निकलने में भी संजीदगी में नहीं आते तो अगला कदम इंशाअल्लाह इस्लामाबाद की तरफ होगा, वहां भी पहुंचेंगे। आप तैयार हैं? तो फिर मैं कहना चाहता हूँ, अंधेरों से कह दो ठिकाना अपना कर ले। हम नए अज़म के साथ बुनियाद सहर रखते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग।